اب مودی کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مودی کے بارے میں، مودی ایک گیدڑ ہے جس نے شیر کا لباس پہن کا، آپ کو بتایا تو ہے. لیکن ہارون صاحب، اچھا وہ دیکھیے اب ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ 350 ارب روپے کا اسلحہ تو انہوں نے روس سے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے. 350 ارب روپے کا. فرانس سے بھی اسلحہ وہ خرید رہے ہیں. فرانس سے بھی 2022 میں ڈیلیوری شروع کرے گا طیاروں کی، ٹھیک، جو بہت اچھے طیارے سمجھے جاتے ہیں. امریکیوں نے 2 بحری بیڑے موو کر دیے ہیں جنوبی سمندروں میں چین کے. اور بحری بیڑا آپ کو پتا پورا ایک شہر ہوتا ہے، جی. اس پہ جہاز چڑھ اتر سکتے ہیں. اور بڑی تعریف کی ہے انہوں نے 51 چائنیز اپلیکیشنز جو ہیں جو ٹیلی فون میں استعمال ہوتی ہیں وہ بند کر دی ہیں. تو اس میں پومپیو نے ان کی بڑی تعریف کی ہے. انڈیا کی بھی کچھ بند ہوئی ہیں. نہیں، وہ انڈیا کی تو جواباً ہوئی ہوں گی نا. چین کی بند کی ہیں، ظاہر ہے اس سے دونوں کو نقصان ہوگا. کچھ ان کو نقصان ہوگا، کچھ ان کو نقصان ہوگا. پاکستان کو بھی تو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں نا ہارون صاحب. پاکستان اصل میں تو پاکستان ہی ہدف ہے. اصل میں ہدف سی پیک ہے. اس ساری کہانی کے پیچھے 2 لفظ ہیں، سی پیک. پاکستان کو جو انڈیا پیسیفک یہ جو علاقہ ہے جس میں جاپان بھی ان کا حلیف ہے، آسٹریلیا بھی ان کا حلیف ہے، انڈیا بھی ان کا حلیف ہے، امریکہ کے یہ 4 ملک ہیں. یہ آسٹریلیا تک پھیلے ہوئے سمندروں پہ حکمرانی چاہتے ہیں. اس میں انڈیا ان کا حلیف ہے. سینٹرل ایشیا میں تھا، سینٹرل ایشیا قصہ تو ختم ہو گیا کیونکہ پاکستان کے بغیر کاروبار چل نہیں سکتا. اب سی پیک سلو ہو چکا ہے. خان صاحب بھی نہیں سمجھتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں بھرپور طریقے سے کام ہو رہا ہے. کوئی بھی نہیں مانے گا. مگر سورج چڑھ آیا ہے، ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یا ڈوب گیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اب اگر مؤذن سویا رہے اور روزے افطاری کے وقت اپنا اذان نہ دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ نہیں کھولیں گے. رفتار آہستہ ہونے کی وجہ کیا ہے ہارون صاحب؟ رفتار آہستہ ہونے کی وجہ سے امریکی دباؤ ہے جو پاکستان قبول کر رہا ہے. جی نہیں، حالات ایسے ہیں. بعض اوقات ٹیکٹفلی آپ کو تھوڑے دیر کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے. وہ تو چرچل نے کہا تھا کہ اگر راستے میں تم رکو گے اور ہر بھونکتے کتے پہ پتھر پھینکو گے تو تم اپنی ڈیسٹینیشن پہ تو نہیں پہنچ سکتے، کبھی نہیں پہنچ پاؤ گے. ٹھیک ہے. اور ایک سید ابوالعلا مودودی کا فکرہ بھی بہت اچھا ہے. اردو نثر بڑی کمال کے لکھتے تھے. اگر کوئی کانٹا تمہارے دامن سے الجھنے کی کوشش کرے تو اپنے دامن کا حصہ اتنا حصہ پھاڑ کر اس کے حوالے کر دو اور اس سے کہو کہ لے تو اس سے دل بہلا، میں تو آگے چلتا ہوں. کیا بات ہے. اور ایک اور بہت اچھا ان کا فکرہ ہو رہا ہے، نثر نگار وہ بڑے تھے، کہ چٹانیں منہ دیکھتی رہ جاتی ہیں اور دریا اپنا رخ تبدیل کر لیا کرتا. کوئی شک نہیں، بالکل. یہ حکمت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتا چونکہ حکومت ڈیٹیل بتاتی نہیں. بہرحال سی پیک سلو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اس میں اب سی پیک ختم نہیں ہو سکتا. نقطے کی جو بات ہے ختم ہونا نہیں چاہیے، ہو سکتا ہی نہیں ہے. قادیانی جو ہے اکنامک کمیٹی کا ممبر بن سکتا ہی نہیں تھا. وہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. ٹیمپل اور نہیں کہہ رہے تھے لوگ، خاکسار نہیں کہا تھا نہیں بن سکتا. باقی کہہ رہے تھے، باقی 2 باتیں کہہ رہے تھے. باقی 2 کہہ رہے تھے نہیں بننا چاہیے، یا کہہ رہے تھے کہ بننا چاہیے. میں نے کہا اس بحث کی ضرورت ہی نہیں، بن سکتا ہی نہیں ہے. اس بیچارے نے خود بھی کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے بنانے کی. ٹھیک. مندر بن سکتا ہی نہیں ہے. تو پھر کوششیں کیوں تھی؟ کوشش عقل مند لوگ ہیں نا. آپ کو کب سے میں سمجھا رہا ہوں، جب سے یہ پروگرام شروع ہوا ہے. میری تو آپ مانتے ہی کوئی نہیں نا. میری یہ جو پروگرام دیکھتے وہ چاہے میری بات مان لے، آپ نہیں مانتے. میں اسامہ بن لادن کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ کر گئے. پچھلے ہفتے خان صاحب اپنے ان دوستوں میں بیٹھے، سیاستدانوں سے اور کابینہ سے اور افسروں سے اور ایف بی آر سے اور مطالبات سے اکتائے ہوئے جو ان کے اصل دوست ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ ان میں سے ایک نے پوچھا کہ آپ تو نیک نیت آدمی ہیں، نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا. ٹھیک. اب اگرچہ اس گروپ سے میرا رابطہ تو نہیں رہا
کبھی میں اس کا حصہ تھا، مگر خبر آ ہی جاتی ہے آپ کے پاس. مگر بہرحال وہاں کوئی وہی 4 آدمی تو نہیں تھے نا. صحیح. تو جواب کیا وہ تھا؟ اس نے کہا باقی بھی تو کوئی نیک نیت ہو. یہ اپنی کابینہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. اپنی ہی کیبنٹ. اپنی ہی کابینہ. اب اس میں ایران کے درد مند ہیں، اس میں عربوں کے درد مند ہیں، اس میں ایک آدھ قادیانیوں کا درد مند بھی ہے، اس میں ہندوؤں کے درد مند بھی ہیں، اس میں انڈیا کے درد مند بھی ہیں، امریکہ کے درد مند بھی ہیں. یہ نہیں کہ سارے، اس میں اس کماش کے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں بھئی سی پیک سے کیا لینا دینا ہے، امریکہ جو ہے وہ متبادل ہمیں پروگرام دے دے گا. امریکہ تب تو نہیں آیا جب پاکستان بالکل نیچے دب چکا تھا، چائنیز ہماری مدد کو آئے تھے. اور ہارون صاحب سی پیک کو سلو ہونے کا یا پریشر کا مطلب یہ تو نہیں برطانیہ کا اخبار جو دعویٰ کرتا ہے؟ اس میں پاکستانیوں کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہمارا دوست ہے چین، ہمارا دوست ہے ترکی. ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں. اس میں ہمیں کوئی